جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا، اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں، یعنی جو چوری انہوں نے 30 سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، کسی طرح اتنا بلیک میل کریں، مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے، تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کرے کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالے ہم ان کی چوری معاف کر دیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، یہ سب یاد رکھیں، اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے۔ جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو NRO دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سالوں میں 4 گنا یعنی 6000 ارب سے پاکستان کا قرضہ ان 10 سالوں میں ان دونوں کو NRO ملنے کے بعد انہوں نے جو 2 باریاں لی، پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب پہ کیا۔ جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال، اس کا آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں۔ پہلے سال میں ہم نے 2000 ارب یعنی 4000 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا، 2000 ارب قرضوں کی قسطیں دینی تھی ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ، جو انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا۔ دوسرے سال میں وہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سود لگ رہا ہے، تو دوسرے سال 2700 ارب ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنی پڑی۔ اس لیے جو پیسہ خرچ کرنا ہے اپنے لوگوں کے اوپر وہ ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے۔ جو کرپٹ ہوتے ہیں جب وہ آ کے ملک کی سربراہی کرتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں۔ آپ ایک تھانے دار کو کیسے کہیں گے یا ایک پٹواری کو کیسے کہیں گے چوری نہ کرے جب ملک کا سربراہ پیسہ چوری کر رہا ہے؟ یہ جو میرے سے مانگ رہے ہیں NRO دو، جو چوری انہوں نے کی اربوں روپے کی اور باہر جا کے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی تو لاکھوں کی چوری ہوگی۔ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ طاقتور اس ملک میں جو مرضی کرے وہ بلیک میل کر کے NRO لے لے اور صرف غریب آدمی کے لیے جیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کو NRO دیتی تھی اور کمزور لوگوں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈالتی۔